جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ این اس وقت گاڑی کے محافظ 2 طیارے نیچے پرواز کرتے گزر گئے۔ ان کی بلندی اس قدر کم تھی کہ کمرے کی چھت چھن چھن کرتی لرز گئی۔ اب یہ سائبر طیارے نہیں بلکہ 2 F-104 سٹار فائٹر تھے۔ ان کی بجلی جیسی گرج نے وزیر آباد کو بنیادوں تک ہلا ڈالا۔ اکبر علی کا سینہ اس کی چھت کی طرح لرزا۔ اس نے عورت کی طرف بڑی آہستگی سے آخری قدم بڑھایا تھا۔ یہ قدم صوبے دار کا نہیں، ایک مرد کا تھا جو حسن و عریانی کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن اپنے طیاروں کی دل دہلا دینے والی گرج سن کر آخری قدم آگے کی بجائے پیچھے آ گیا۔ ریوالور جو نیم عریا حسن سے مرعوب ہو کر انگلی میں لٹک گیا تھا، اپنے آپ اچھل کر اکبر علی کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا اور نالی عورت کی طرف ہو گئی۔ اکبر علی کا بایاں ہاتھ بجلی کی طرح لپکا اور عورت کے دلکش بالوں کو مٹھی میں لے کر اس قدر زور سے جھٹکا دیا کہ عورت چیخ اٹھی۔ اکبر علی نے دانت پیس کر عورت کو دوہرا کر دیا اور ریوالور کی نالی اس کی 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر انگلیوں کو اپنے ہاتھ کے شکنجے میں جکڑا اور زور سے دبایا۔ عورت کی انگلیوں کی ہڈیاں جیسے ٹوٹنے لگی ہوں۔ اس کے بالوں پر اکبر علی کے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے اسے پیچھے کی طرف اس قدر دوہرا کر دیا کہ عورت کی ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ چٹکنے لگے۔ عورت تڑپنے لگی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے اس طرح پھوٹ آئے جیسے کسی نے پانی کا چھینٹا مار دیا ہو۔ اس کے سپیدی مائل گلابی گال لال سرخ ہو گئے، نشیلی آنکھیں خون آلودہ بوٹیاں بن گئیں۔ اس کے دانت کٹکٹانے لگے۔ اکبر علی بھول گیا تھا کہ وہ عورت ہے۔ اس نے اس کے بالوں کو ایک اور جھٹکا دیا اور انگلیوں کو اور زیادہ دبا دیا۔ عورت کی چیخیں درد کی سسکیاں بن گئیں اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ گاڑی کو کس پوائنٹ پر سابوتاژ کیا جائے گا؟ اکبر علی نے غصے سے چلا کر پوچھا اور کرنل گپتا کو ننگی گالی دے کر کہا، اس روز اکبر علی اپنے ریوالور سے خودکشی کر لے گا جس روز گپتا پاکستان کی گاڑی کو تباہ کرے گا۔ فوراً بولو، میں ابھی آدمیوں کو بلا کر تمہیں ان کے ساتھ اسی کمرے میں بند کر دوں گا۔ فوراً بولو۔ اس نے اس کی انگلیوں کو اور زیادہ دبایا۔ 1.5 کلومیٹر عورت نے کربناک سسکی لیتے ہوئے کہا، میری انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ کس طرف؟ اکبر علی نے اس کی انگلیوں سے ریوالور کی نالی نکالے بغیر پوچھا۔ کہاں سے 1.5 کلومیٹر؟ وزیر آباد اسٹیشن سے، آؤٹر سگنل سے۔ عورت نے کربناک آواز میں کہا، لاہور کی طرف۔ کوڈ بولو۔ اکبر علی نے گرفت ڈھیلی کر کے پوچھا۔ کوڈ فوراً رانا۔ عورت نے ہچکی لی۔ کہاں کا؟ جلندھر کا۔ اور یہاں کا؟ راجہ۔ ٹائم بم رکھا ہے یا ڈائنامٹ؟ اکبر علی نے اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کی انگلیوں سے ریوالور کی نالی نکال کر پوچھا۔ ڈائنامٹ۔ عورت نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ سے دباتے ہوئے مریل سی آواز میں جواب دیا۔ صوبے دار اکبر علی جانتا تھا کہ ڈائنامٹ جو ریل گاڑیوں کے نیچے رکھا جاتا ہے وہ پہاڑوں کا جگر چاک کر دیا کرتا ہے۔ اتنے وزنی ریلوے انجن کو ہوا میں کھلونے کی طرح اچھال دیتا ہے۔ اسے خیال آیا کہ یہ ریل گاڑی تباہ ہو گئی تو اس کے ڈبوں میں توپوں کے جو گولے بھرے ہوئے ہیں وہ پھٹیں گے۔ ہو سکتا ہے ان گولوں کے ٹکڑے اڑ کر وزیر آباد جا پہنچیں۔ کیا تم یہاں صرف مجھے پھانسنے آئی تھی؟ اکبر علی نے اس سے پوچھا۔ اور کچھ نہیں بتاؤں گی، عورت نے کہا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ ایک صوبے دار اتنی اہم شخصیت نہیں ہوتا کہ مجھ جیسی قیمتی عورت اس کے پیچھے ڈال دی جائے۔ مجھے لاہور سے بلایا گیا تھا، میرا کام کچھ اور تھا، یہاں آ کر مجھے یہ کام دے دیا گیا۔ کیا تم مجھے اپنا پورا راز نہیں دو گی؟ نہیں، عورت نے کہا، جو بتانا تھا وہ بتا دیا ہے۔ اور سنو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی، میری بات غور سے سنو۔ تمہیں اتنی دولت دلاؤں گی جو تمہارے ساتھ پشتوں کے لیے بہت ہوگی۔ بیوی چاہیے تو مجھ سے زیادہ خوبصورت بیوی ملے گی۔ میں ہندوستان کا جاسوس بن جاؤں؟ اکبر علی نے پوچھا۔ اگر جاسوس بن جاؤ تو نوابوں جیسی عیش کرو گے، عورت نے کہا۔ اس وقت صرف اتنا کام کرو کہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں صبح تک تمہارے ساتھ رہوں گی اور نقد رقم الگ دلاؤں گی۔ اوہ، اکبر علی جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا۔ گاڑی؟ میں اس گاڑی کی قیمت نہیں لوں گا۔ اس نے بڑی تیزی سے اس چارپائی کی ادوائن کھولی جس پر یہ ہندو عورت بیٹھی ہوئی
थी। वो उठ खड़ी हुई, वो कुछ कह रही थी। अकबर अली जैसे सुन ही नहीं रहा था, उसने औरत के हाथ अदवाइन से बांध दिए। वो अकबर अली को लालच दे रही थी। अकबर अली ने एक कपड़ा लाकर औरत के मुंह में ठोंस दिया, फिर उसके पांव इसी अदवाइन से बांध दिए और उसे उस चारपाई पर फेंक दिया जिससे उसने अदवाइन निकाली थी। वापिस आकर बात करूंगा, अकबर अली ने कहा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बाहर को दौड़ पड़ा। मेरे खुदा, अपने नाम की लाज रखना, मुझे गाड़ी से पहले डायनामिट तक पहुंचा देना। वो दौड़ता और खुदा को पुकारता जा रहा था। कैप्टन तारा को इतला देने का वक्त नहीं था। रेलगाड़ी चिनाब के पुल पर आ गई थी। रात की खामोशी में अकबर अली को गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी थी। स्टेशन के दोनों सिग्नल आउटर और स्टार्टर डाउन हो गए थे। स्टेशन के अमले का एक आदमी हरी बत्ती हाथ में लेकर लाइन से जरा हटकर खड़ा हो गया था कि ड्राइवर को यकीन हो जाए कि लाइन क्लियर है। हाजरा ने जब बुरका पोश को बुरका उतार कर परे फेंकते देखा कि वो औरत नहीं आदमी है, तो वो आंसू पूंछ कर बेदार हो गई। अफजाल और वो आदमी रेलवे लाइन तक गए। लाइन की दूसरी तरफ से एक और आदमी आ गया। तीनों लाइन पर झुक गए। हाजरा अपने आप में आ चुकी थी, लेकिन उसे कुछ मालूम न था कि वो सब रेलवे लाइन पर क्या कर रहे हैं। वो इन्हें देख रही थी कि अचानक रात के सुकूत में हिबतनाक गड़गड़ाहट उभरी। रात लर्जने लगी। एमुनिशन और जंगी सामान से लदी हुई मालगाड़ी वजीराबाद से जरा ही परे चिनाब के पुल से गुजर रही थी। फिर इंजन की तेज छक छकाछक सुनाई देने लगी। हाजरा बेदार हो गई। उसके मुंह से घबराई हुई सरगोशी निकली। कोई गाड़ी आ रही है। उसके शाल जिस्म और मौफ दिमाग में अज खुद ताजगी आ गई और उसकी हारी हुई कुव्वतें आप ही आप जाग उठी। उसे इकबाल की आवाज सुनाई दी, दुश्मन के जासूस रेलवे लाइन पर बम रख देते हैं। फिर अकबर अली की आवाज, अफजाल हिंदुस्तान का जासूस है। हाजरा उठ खड़ी हुई। देखा, अफजाल रेलवे लाइन पर बैठा कुछ कर रहा था। उसके साथी उसके करीब पेट के बल लेट गए। हाजरा की नब्जें तेज हो गईं, लेकिन उसे मालूम न था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि वो भागकर अफजाल से कहे, देखो अफजाल जी, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, मेरे मुल्क की गाड़ी को तबाह न करो। लेकिन उसने राह फरार ढूंढ ली और अपने आप से कहा, नहीं, अफजाल बहुत प्यारा आदमी है, वो जासूस नहीं हो सकता। मगर इस ख्याल ने उसे जरा बार सुकून न दिया। कोई अजनबी सी कुव्वत उसे अपने ताबे कर चुकी थी। उसने अपने आप को फरेब देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सामने इकबाल की अंधी आंखें आ गईं। ये 2 आंखें 2 लाख आंखें बन गईं। पाक फौज के जियाले जांबाजों की अंधी आंखें। वो सिपाही जो ट्रकों में वजीराबाद शहर से या अली और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते सियालकोट और लाहौर की तरफ गुजरते रहते थे, उसे अंधों और अपाहजों के जुलूस की सूरत में वापस आते नजर आए। 2 लाख माओं के शहजादे, इकबाल की तरह भरपूर जवान और गबरू। हाजरा के सीने में बम फटा और वो रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ी।